السلام علیکم، کیسے ہیں میرے پیارے ریڈرز؟ امید کرتی ہوں آپ بالکل خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ تو جی میں آ چکی ہوں آج ایک اور ناول کے ساتھ۔ یہ ناول چونکہ پہلے بھی اپلوڈ ہوتا رہا ہے، لیکن چونکہ میرے پیارے پیارے ریڈرز کسی طرح کا رسپانس نہیں دیتے تھے، تو پھر مجھے لگا شاید آپ لوگوں کو یہ پسند نہیں آ رہا، چونکہ آپ لوگ اظہار نہیں کر رہے تھے کہ آپ کو اچھا لگ رہا ہے، برا لگ رہا ہے۔ تو میں یہی سمجھی کہ شاید آپ لوگ اس ناول کو انجوائے نہیں کر رہے، لیکن پھر کچھ دن پہلے میری ایک پیاری سی ریڈر نے مجھے کامنٹ کیا اور بتایا کہ نہیں، یہ ناول انہیں پسند آ رہا ہے۔ تو میں نے سوچا چلیں جی، بے شک کسی ایک ریڈر کو ہی پسند آ رہا ہے تو بھی ہم لکھیں گے اور اس ناول کو کنٹینیو کریں گے۔ لیکن ہوگا کچھ یوں کہ اس ناول کے صرف ہفتے میں 2 یا پھر 3 ہی ایپیسوڈز آیا کریں گی۔ وجہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ ایک اور ناول بھی اسی چینل پر اپلوڈ ہو رہا ہے، تو دونوں ناول ایک ساتھ مینیج کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہفتے میں اس کی 2 یا 3، یا ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کا رسپانس اچھا ہے تو 4 بھی آ سکتی ہیں، اور اسی طرح باقی کے دنوں میں دوسرے ناول کے ایپیسوڈز آ جایا کریں گی۔ اور چلیں اب میں ہمیشہ کی طرح یہ گزارش کروں گی کہ پلیز چینل کو سبسکرائب کیا کریں، ویڈیو کو لائک کیا کریں، کامنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے اور یہ ایپیسوڈ کیسی لگی، کون سا سین آپ کا فیوریٹ تھا، کون سا کپل آپ کا فیوریٹ ہے، پلیز بتایا کریے گا۔ اس سے مجھے موٹیویشن ملے گی اور میں انشاءاللہ آپ تک اگلی ایپیسوڈز لے کر جلدی ہی حاضر ہوا کروں گی۔ تو جی، جس نے وائس اوور کے ساتھ سننا ہے وہ انجوائے کریے ویڈیو کو اس طرح، جو وائس اوور نہیں سننا چاہتا وہ میوٹ کر لے، اسپیڈ کو اپنے حساب سے سیٹ کر لیجئے۔ اور اب ہم اپنی کس کی طرف چلتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ آپ لوگ جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اور چلیں ہم اپنی کس کی طرف چلتے ہیں۔ ہر رنگ دھنک کا تیرے نام کس نمبر 10۔ تقریباً سب مہمان جا چکے تھے۔ رات 11 بجے شہریار اور زرار ایک ساتھ بڑی حویلی واپس آ گئے تھے۔ چونکہ رات کافی ہو گئی تھی تو دونوں ایک ساتھ بڑی حویلی ہی آ گئے۔ زرار کو صبح یہاں سے ہی اپنے آفس جانے کا ارادہ تھا اور اس وقت وہ حویلی سے قدرے الگ بنے مہمان خانے میں تھا۔ فوزیہ بیگم کے کہنے پر ماہا دودھ کا گلاس لیے زرار کے کمرے میں چلی آئی۔ ہیرا کے حوالے سے فوزیہ بیگم کو زرار ویسے ہی عزیز تھا۔ ماہا مہمان خانے میں داخل ہوئی تو نچلی منزل پر بنائے گئے کمروں میں سب سے پہلے کمرے کا دروازے پر دستک دیا۔ زرار خانزادہ آرام دہ کپڑوں میں ملبوس موبائل پر ضروری کال سن رہا تھا۔ دروازے پر ہوتی دستک نے اس کی توجہ اپنی طرف مبذول کروائی تھی۔ موبائل کو کان کے ساتھ لگائے وہ دروازہ کھولنے کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی اسے دروازہ کھولا، سامنے ہی ماہا گرم مرینے کے سوٹ میں سلیقے سے دوپٹہ شانوں پر ڈالے، ہاتھ میں گرم دودھ سے بھرا گلاس لے کر کھڑی تھی۔ آؤ ماہا، رک کیوں گئی ہو؟ زرار نے دروازے سے ہٹتے دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ ماہا کو روم میں آنے کا راستہ دیا۔ وہ روم میں داخل ہوئی تو کمرہ کافی پرخدت لیے ہوئے تھا، شاید ہیٹر آن تھا۔ دسمبر کے چونکہ اوائل دن تھے، لیکن راتوں میں پھر بھی اچھی خاصی ٹھنڈ ہو جاتی تھی۔ وہ زرار لالا، یہ تائی سائی نے آپ کے لیے دودھ بھیجا ہے۔ ماہا نے زرار کی طرف دودھ کا گلاس بڑھاتے ہوئے کہا۔ بہت شکریہ۔ کیا میرے پرپوزل کی بات تم تک پہنچ چکی ہے؟ دودھ کا گلاس لینے کے بعد زرار نے شکریہ ادا کیا اور پھر لگے ہاتھ ماہا سے پرپوزل کے بارے میں بھی دریافت کر لیا۔ ماہا نے ہنوک بنے زرار کے پاس سنی۔ ابھی اس تک کسی نے بھی ڈائریکٹ اس سے کچھ نہ پوچھا تھا اور نہ ہی کچھ بتایا تھا۔ شہریار کے توسط ہی اس تک یہ پرپوزل کی بات پہنچی تھی، اس لیے اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ جواب کیا دے یا کیا دینا چاہیے۔ ایکچولی ڈائریکٹ کسی نے مجھ سے کوئی بات نہیں پوچھی، صاف کوئی سے ہلکے سرخ سے چہرے سے جواب دیا۔ پھر میں صرف تمہیں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ تمہاری رائے میرے
لیے بہت اہمیت رکھتی ہے۔ ہم کوئی ٹین ایجر نہیں ہیں جو کہ فینٹیسی کی لائف میں جئیں، پریکٹیکل ہو کر تم بھی کسی فیصلے پر پہنچنا۔ میرے لیے بہرحال تم ایک مکمل اور بہترین لائف پارٹنر ہو سکتی ہو۔ زرار نے رسانت سے دودھ کا گھونٹ بھرتے اپنی رائے کا اظہار کرتے ماہا کو بھی اپنی رائے کا اظہار کرنے کا مارجن دیا۔ ماہا اس کی بات پر نظریں جھکا گئی۔ جی، سرخ چہرہ لیے ماہا اتنا ہی کہہ سکی۔ اس کے انداز پر زرار مسکرائے بنا نہ رہ سکا۔ خدا حافظ، صبح ملاقات ہوگی۔ زرار نے دیوار پر لگی گھڑی کی طرف دیکھا جو رات کے 11:30 بجے کا وقت دکھا رہی تھی، اور اس وقت ماہا کا اس کے روم میں ہونا اس کے لیے تو نہیں، البتہ ماہا کے لیے پرابلمز کریٹ کر سکتا تھا۔ اس لیے اس نے بات سمیٹی۔ ماہا بھی خدا حافظ کہہ کر روم کا دروازہ بند کرتی چلی گئی، جبکہ زرار نے صبح اٹھنے کے لیے موبائل پر الارم لگایا، پھر موبائل سائڈ ٹیبل پر رکھتا لحاف اوڑھتا ٹیبل پر پڑے لیمپ کو بجھایا اور سونے کے لیے لیٹ چکا تھا۔ حویلی آتے ہی شہریار اپنے روم میں گیا، فریش ہوا اور ایزی کمفرٹیبل سے نائٹ سوٹ میں ملبوس وہ لان میں اس وقت چہل قدمی کے لیے نکل آیا تھا۔ جبھی اس کی نظر ماہا پر پڑی جو کہ مہمان خانے سے نکل کر حویلی کی طرف بڑھ رہی تھی۔ بازو موڑ کر رسٹ واچ پر وقت دیکھا تو ماتھے پر فوراً بل پڑے۔ وہ زرار کے مہمان خانے میں موجودگی سے واقف تھا، اور آدھی رات کو ماہا کی یہاں موجودگی نے اس کے اندر شدید غصے اور اشتعال کو پیدا کیا تھا۔ وہ تنفن کرتا ماہا کے سر پر پہنچا تھا جو کہ اپنے دھیان چل رہی تھی۔ مشکل سے خود کو شہریار سے ٹکرانے سے روک سکی جو کہ نہ جانے کہاں سے ایک دم اس کے سر پر پہنچ چکا تھا۔ ماہا تک پہنچتے ہی شہریار نے اس کو کلائی سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ یہ کیا طریقہ ہے؟ سرخ چہرہ لیے وہ چلائی تھی۔ ہاں، ہو گیا ہے دماغ خراب۔ تم کر رہی ہو میرا دماغ خراب۔ اس وقت تم مہمان خانے میں کیا کر رہی ہو؟ اب تمہیں معاشرے کا خیال نہیں آ رہا؟ شہریار کی آنکھوں سے اس وقت آگ نکل رہی تھی جس میں وہ ماہا کو بھی سلکھانا چاہتا تھا۔ ماہا کو مزید اپنے پاس کرتے ہوئے چلایا، تمہاری یہی حرکتیں مجھے تم سے مزید متنفر کر رہی ہیں۔ تم سے کئی گنا اچھے زرار ہیں جو کم از کم میری رائے کو اہمیت تو دیتے ہیں۔ ماہا شہریار سے اپنا بازو چھڑاتی چیخی تھی۔ واو! ایک ہی خفیہ ملاقات میں زرار لالا سے وہ زرار ہو گئے۔ بھولو مت ابھی تم دونوں کا رشتہ بدلا نہیں ہے، اور میرے ہوتے ہوئے فکر مت کرو بدلے گا بھی نہیں۔ تمہارے حق میں یہی بہتر ہے کہ تم مزید اپنے لیے مشکلات پیدا مت کرو۔ وہ دانت پیستا ذرا سا جھکتا ماہا کے کان میں گھررایا تھا۔ اس کی بات سن کر ماہا کا ہاتھ اٹھا تھا اور اس کے گال پر اپنی چھاپ چھوڑ گیا تھا۔ ایک پل کو تو ماہا بھی اپنے اس قدم پر متخیر زدہ رہ گئی۔ شہریار کا چہرہ دیکھا جو کہ ضبط سے سرخ پڑا تھا۔ ہاتھ کی مٹھیاں بھینچ کر مشکل سے خود کو کنٹرول کیا، پھر ایک ہی جست میں ماہا کو اپنی طرف کھینچا۔ وہ ٹوٹی ڈھال کی مانند اس کے ساتھ آ لگی تھی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ اس سے پہلے شہریار کچھ کہتا دادا جان کی آواز نے ان کو اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ دادا جان کو دیکھ کر ماہا کا چہرہ حفت سے سرخ پڑا تھا۔ شہریار نے بھی ماہا کو چھوڑ کر اپنے اور اس کے درمیان فاصلہ قائم کیا۔ دادا جان نے گھور کر شہریار کو دیکھا جو اپنے چہرے پر موجود ہلکی داڑھی پر ہاتھ پھیرتا اپنے غصے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ماہا بیٹا، آپ اپنے روم میں جائیے۔ ایک نظر شہریار کے غصے سے ہوتے سرخ لال بھبوکے چہرے کو دیکھ کر وہ ماہا سے مخاطب ہوئے۔ ماہا خاموشی سے شہریار کی سائڈ سے گزر کر اپنے روم کی طرف بڑھ گئی۔ تم ذرا میرے ساتھ چلو، دادا جان نے شہریار کو گھورتے اپنے پیچھے آنے کا کہا۔ کیا تماشا لگا رکھا ہے تم نے؟ میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا کہ یہ سب کر کے تم ماہا کو خود سے دور کرو گے، اور یہ کوئی طریقہ ہے گھر کی بہن بیٹیوں کے ساتھ بیہیو کرنے کا؟ دادا جان نے روم میں جاتے ہی شہریار کی کلاس لینا شروع کر دی۔ وہ خاموشی سے دونوں ہاتھ پشت پر باندھے کھڑا تھا۔ میں کچھ نہیں جانتا۔ آپ زرار لالا کے آئے رشتے کو فوراً انکار کریں۔ آپ انہیں ہاں کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا دادا جان۔
شہریار ضدی انداز میں گویا ہوا اور ساتھ ہی انہیں اپنے برسوں پہلے کہ یہ وعدے کی یاد دہانی بھی کروائی تھی۔ تمہیں کس گدھے نے کہا ہے کہ میں نے اسے ہاں کی ہے؟ دادا جان حیرت زدہ مڑتے ہاتھ میں پکڑے اسٹک شہریار کے بازو پر مارتے پوچھنے لگے، کیا مطلب؟ کیا آپ نے ہاں نہیں کی؟ شہریار نے چہرہ اٹھا کے حیرانگی سے اور خوشی کے ملے جلے تاثرات سے مسکراتے ہوئے پوچھا، ماہا سے پوچھے بغیر میں ہاں کیسے کر سکتا ہوں؟ الو کے پٹھے، ظاہر ہے اس سے پوچھ کر ہی کسی فیصلے پر پہنچوں گا۔ شہریار کو دادا جان نے پھر لتاڑا، یہ لو پہنچ گئے پھر آپ کسی فیصلے پر؟ شہریار کو دادا جان کی شہریار کو دادا جان کی پہلی بات نے جتنا خوش اور پرسکون کیا تھا، دوسری بات نے اتنا ہی اس کا موڈ غارت کر دیا۔ وہ منہ بنا کر دادا جان سے بولا، اس سے آپ کو پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں تو اس کی ہاں یا نا کا کیا جواز بنتا ہے؟ شہریار نے پھر سے بات شروع کی، جس طرح تمہیں اپنی مرضی کرنے کا حق ہے، اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ ماہا کا بھی پورا حق ہے کہ وہ اپنی مرضی کے ہم سفر کے ساتھ زندگی گزارے۔ دادا جان نے شہریار کو رسانت سے سمجھاتے ہوئے کہا، وہ اپنی مرضی کرتی تو کیا ہی بات تھی، اسے تو صرف معاشرے کا غم ستائے جا رہا ہے۔ شہریار پھر طنزیہ انداز میں بولا، میں کچھ نہیں جانتا، آپ جلد از جلد میرے سے شادی کروائیے، میں خود اس کا دماغ سیٹ کر لوں گا۔ جواباً دادا جان اس کو گھورا، سوری نا دادا جان، لیکن پلیز کچھ کریں یار، شادی نہیں کروانی تو نکاح کروا دیں، کچھ حوصلہ تو ہو مجھ غریب جان کو۔ دادا جان کے گھورنے پر شہریار نے لاڈ سے ان کے کندھوں کے گرد اپنا حصار بنایا، ٹھیک ہے بات کرتا ہوں میں سب سے، مگر یاد رکھنا ماہا کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوگا۔ دادا جان نے حامی بھرتے اسے خبردار بھی کیا تھا۔ جی جی ٹھیک ہے۔ شہریار کچھ سوچتا دادا جان کا گال چومتا کمرے سے جانے لگا۔ دادا جان نے اپنی چھڑی سائڈ ٹیبل کے پاس رکھی اور خود بیڈ کے کنارے پر ٹک گیا۔ تھینک یو دادا جان، گڈ نائٹ، لو یو۔ اچانک سے واپس مڑتے شہریار نے دادا جان کے گال کو چوما، ہٹ جا گدھا کہیں کا۔ دادا جان نے پاس پڑی چھڑی اٹھا کر اس کی ٹانگوں پر ماری، وہ ہنستا ہوا سرخ چہرہ لیے کمرے سے نکل گیا، جبکہ دادا جان کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ اگلی صبح دھند نے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا، اسے ٹھنڈ اور سردی کے باوجود بھی دنیا داری کے کام یوں ہی رواں دواں تھے، تو اسی طرح بڑی حویلی میں بھی اپنے روزمرہ کے کاموں میں مصروف ہو چکے تھے۔ جو یونیورسٹی جا رہے تھے وہ یونیورسٹی جا چکے تھے۔ فارس بھی آج صبح صبح ہی آفس کے لیے نکل گیا تھا، اس کی ایک ضروری میٹنگ تھی، تو وہیں دوسری طرف گھر کی خواتین گھر کے کام کروانے میں مصروف تھیں۔ اگر کوئی فری تھا تو وہ تھا عاقل خانزادہ، جو بھی آرام سکون سے اٹھا تھا، اپنی روزمرہ کی ورزش کے بعد فریش سا نکھرا نکھرا ڈائننگ ٹیبل میں آتا نظر آیا۔ فوزیہ بیگم اور آسیہ بیگم اسے دیکھ کر مدھم سا مسکرائیں، جبکہ نگہت بیگم جو کہ ہیلپر سے صفائی کروا رہی تھی، آہل کو آتا دیکھ کر مسکراتے اس کی طرف بڑھی۔ اٹھ گیا میرا بیٹا؟ اس کے گھنے سنہرے بالوں والے سر کو چومتے لاڈ سے پوچھا۔ جواباً آہل بھی ماں کے کندھے سے لگا انہیں اپنے حصار میں لیے ڈائننگ ٹیبل کے وسط میں چلا آیا تھا۔ ناشتہ دے دیں مورے، شدید بھوک لگی ہے، اور دادا جان کہاں ہیں؟ نظر نہیں آ رہے۔ ڈائننگ ٹیبل کی چیئر گھسیٹ کر وہ بیٹھا، ساتھ ہی ایک نظر حال میں دوڑائی۔ دادا جان کو اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھا نہ دیکھ کر نگہت بیگم سے استفسار کیا، تمہاری پھپھو کی طرف گئے ہیں؟ فارس نے جاتے ہوئے انہیں چھوٹی حویلی ڈراپ کیا ہے، نگہت بیگم نے جوس گلاس میں ڈالتے ہوئے جواب دیا۔ کیوں، خیریت ہے جو اتنی صبح صبح گئے ہیں؟ عاقل خانزادہ نے آملیٹ کانٹے کی مدد سے کاٹ کر منہ میں رکھتے سنجیدگی سے وجہ دریافت کی۔ ہاں بیٹا سب ٹھیک ہے، شام تک واپس بھی آ جائیں گے، کہہ کر گئے ہیں کہ آہل کو بھیج دینا، میں اس کے ساتھ ہی واپس آ جاؤں گا۔ نگہت بیگم کی بات سن کے آہل کے ہونٹ مدھم سا مسکرائے۔ زرش کا کل کا ناراض ناراض سرخ چہرہ آنکھوں کے سامنے لہرایا۔
اسے منانے اور ملنے کا سوچ کر ہی اسے اپنے اندر سرشاری سی پھیلتی محسوس ہوئی تھی۔ وہ مسکراتی آنکھوں میں طمانت لیے اپنا ناشتہ کرنے لگا۔ گھڑی کی ٹک ٹک کی آواز پورے ہال میں گونجتی اس بات کی نشاندہی کر رہی تھی کہ اس وقت چھوٹی حویلی میں کس قدر سناٹا ہے۔ دادا جان سفید لٹھے کی شلوار قمیض میں ملبوس کندھوں پر ہم رنگ شال اوڑھے ہال میں موجود بڑے صوفے پر براجمان تھے۔ ان کی دائیں طرف عباس خانزادہ جبکہ بائیں طرف فہمیدہ بیگم بیٹھی تھی۔ دادا جان کے ہاتھ میں موجود تسبیح کے دانے لگاتار گر رہے تھے۔ ان کے انکار پر حال میں خاموشی سی ہو گئی۔ باقی دونوں نفوسوں نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا اور پھر دادا جان کی طرف متوجہ ہوئے۔ آغا جان، آپ کی ذات میرے لیے بہت معتبر ہے۔ میرے بابا سائیں کی وفات کے بعد آپ نے مجھے سنبھالا ہے۔ جہاں تک بات اس رشتے سے انکار کی ہے تو اس کے پیچھے یقیناً کوئی وجہ ہوگی۔ ہماری یہی دعا ہے کہ ہمارے سب بچوں کے خدا بہترین نصیب کرے۔ عباس خانزادہ نے سلجھے ہوئے اور سورج انداز میں دادا جان کے انکار پر ہلکے پھلکے لہجے میں کہا۔ عباس خانزادہ کی بات پر فہمیدہ بیگم کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی آئی اور ساتھ چہرہ بھی مسکرایا۔ آنکھوں میں آئی ہلکی سی نمی کو انگلی کی پوٹ سے صاف کیا۔ وہ خدا کا جتنا شکر ادا کرتی کم تھا۔ خدا نے اتنی خوبصورت ہم سفر سے نوازا تھا جس نے زندگی کے ہر مقام پر ان کا ساتھ دیا تھا۔ نمی لیے مسکراتی آنکھوں سے عباس خانزادہ کو دیکھ کر وہ اس بات میں سر ہلاتی مسکراتی چہرہ جھکا گئیں تو وہیں دادا جان کے چہرے پر بھی مسکراہٹ تھی۔ بلا شبہ عباس خانزادہ ایک خوبصورت دل کے ساتھ ساتھ خوبصورت سوچ کا بھی مالک تھا۔ بہت شکریہ عباس بیٹے، بلا شبہ آپ کی تربیت آپ کے بابا سائیں نے بہت عمدہ کی ہے۔ مجھے فخر ہے کہ آپ ہر رشتے کو اہمیت دینا جانتے ہیں۔ اپنے جان سے پیارے چھوٹی بائی کے ذکر پر دادا جان کچھ ابدیدہ ہو گئے تھے۔ دادا جان کی بات پر عباس خانزادہ ہلکا سا مسکرائے تھے۔ تبھی سب کی نظر زرش پر پڑی جو کہ فریش سی نیچے ہال میں آتی نظر آئی تھی۔ خوبصورت سفید کلر کے نارکلی فراک میں ملبوس، اسٹریٹ آدھے بالوں کو چھوٹے سے کیچر میں مکیر کیے، ہلکا گلابی لپ گلاس لگائے چہکتی ہوئی دادا جان کو سلام کرنے کے بعد عباس خانزادہ کے گلے لگی تھی۔ پھر عادت کے مطابق وہ وہیں ان کے کندھے کے ساتھ لگی موبائل استعمال کرنے لگی۔ فہمیدہ بیگم نے مسکراتے ہوئے اپنی بیٹی کو دیکھا، پھر اس کے لیے فریش جوس منگوا کر دیا، جبکہ باقی سب بڑے دوبارہ سے باتوں میں مصروف ہو چکے تھے۔ عاقل خانزادہ کی گاڑی چھوٹی حویلی میں داخل ہوئی۔ اس نے انگیشن سے چابی نکالی، پیسنجر سیٹ سے سرخ پھول کا گلدستہ اور ساتھ پڑے گفٹس اور چاکلیٹس ہاتھ میں اٹھاتا ڈرائیو ڈور کھول کر وہ باہر نکلا۔ وائٹ جینز اور وائٹ بٹن ڈاؤن شرٹ پہنے، بلیک سنیکرز اور بلیک ہی جیکٹ پہنے وہ بہت ہینڈسم اور ڈیسنٹ لگ رہا تھا۔ چونکہ دوپہر کا وقت تھا، ہلکی ہلکی دھوپ بھی نکلی ہوئی تھی۔ چھوٹی حویلی میں زرش کے علاوہ سب حال میں ہی موجود تھے۔ وہ بھی تھوڑی دیر پہلے ہی فرینڈز کی ویڈیو کال آنے پر اپنے روم میں چلی گئی تھی۔ فہمیدہ پھپھو نے آہل کو اندر آتے دیکھا تو اپنی جگہ سے اٹھی، اس کو ملتے سر پر ہاتھ پھیرتے ماتھے پر بوسہ دیا۔ انہیں اپنا یہ بھتیجا بلا شبہ بے حد عزیز تھا، جس کا دل ان کی بیٹی کے لیے بہت خوبصورت جذبات رکھتا تھا۔ آہل کے اس راز سے صرف دو لوگ ہی واقف تھے، ایک فارس جو اس کا بچپن کا دوست تھا اور دوسرا فہمیدہ پھپھو جو بالکل نگہت بیگم کی طرح ہی اس کے لاڈ اٹھاتی تھی۔ دادا جان اور عباس خانزادہ سے مل کر وہ سب سے اجازت لیتا زرش کے کمرے کی طرف بڑھا۔ آہل خانزادہ کے قدم اب زرش کے روم کی طرف بڑھ رہے تھے۔ کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ وہ کھلے دروازے سے آگے بڑھا تو نظر زرش پر پڑی جو کہ بیڈ پر آڑی ترچھی لیٹی، کانوں میں ایئرپوڈز لگائے پٹر پٹر باتوں میں مصروف تھی۔ کھلے سلکی بال کمر پر بکھرے تھے تو کچھ لیٹیں اس کے خوبصورت چہرے کو اپنے حصار میں لیے ہوئی تھی۔ دوپٹہ بیڈ کی ایک سائڈ پر پڑا ہوا تھا۔ سفید فراک پجامے میں وہ کچھ سفید کھلتی کلی معلوم ہو رہی تھی۔ آہل کی آنکھیں زرش کو دیکھ کر مسکرائیں تو ہونٹوں پر بھی دھیمی سی مسکراہٹ نے اپنی جگہ بنائی۔ تو
ہونٹوں پر بھی دھیمی سی مسکراہٹ نے اپنی جگہ بنائی تھی۔ جیسے ہی وہ تھوڑا آگے بڑھا، مسکراتی آنکھیں پل میں سرخ ہوتی، سنجیدہ ہوئی۔ سرد آنکھوں کے ساتھ ہی ہلکا چہرہ غصے سے تمتمانے لگا تھا۔ گفٹس اور گلدستہ دروازے کے ساتھ موجود ٹیبل پر پھینکتا وہ زرش کے سر پر پہنچا، جو کہ اپنے خلیے کے ساتھ ساتھ ارد گرد کی ہر چیز سے بے نیاز ویڈیو کال پر مصروف تھی۔ موبائل اسکرین پر آہد، ماہد اور زرش کے بیسٹ فرینڈ مناہل کے علاوہ 2 اور لڑکے بھی موجود تھے، جو کہ زرش کے ہم عمر ہی لگ رہے تھے۔ آہد اور ماہد کے ساتھ زرش کو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ ان لڑکوں کو دیکھ کر مزید اس کا غصہ سوا نیزے پر پہنچا۔ زرش مزے سے موبائل ہاتھ میں پکڑے کسی بات پر کہا لگا کر ہنسی تو آہل کا ضبط یہی جواب دے گیا۔ اس کے ہاتھ سے موبائل لے کر اسے زمین پر پٹکا اور اب سرخ چہرہ لیے وہ زرش کو گھور رہا تھا۔ عاقل خانزادہ کو دیکھ کر زرش ایک پل چونکی، لیکن اس کے موبائل پٹکنے پر وہ فوراً سیدھا ہوتی آہل کے روبرو ہوئی تھی۔ متخیل زدہ خوبصورت آنکھیں کچھ خوف لیے آہل کو دیکھ رہی تھیں۔ تمہیں لگتا ہے میری زبان سمجھ میں نہیں آتی؟ زرش کے کھڑے ہونے پر آہل نے اس کے خوبصورت چہرے کو اپنے ہاتھوں میں سختی سے دبوچتے مزید اپنے قریب کیا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ ہائے رے یہ معصومیت! لگتا ہے اب تم پر سارے مطلب تفصیل سے واضح کر دینے چاہیے، نہیں؟ اس کے براؤن بالوں کی کچھ لیٹیں کان کے پیچھے اڑستے گویا ہوا۔ آہل لالا، میں واقعی کچھ نہیں سمجھی۔ اپنے بازو کو آہل کی سخت گرفت سے چھڑاتے وہ ہمت کرتی بولی، دوپٹہ کہاں ہے تمہارا؟ سرد آنکھوں سے زرش کو گھورتے پوچھا وہ۔ زرش نے گھبراتے نظریں گھماتے بیڈ کی سائڈ پر پڑا دوپٹہ اٹھایا، آہل سے نظریں چراتے کندھے پر اوڑھا، جبکہ وہ اب دونوں ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں ڈالے سرخ چہرے اور آنکھوں سے اس کی کارروائی کو دیکھ رہا تھا۔ میں بکواس بند کرو، کل کیا سمجھایا تھا میں نے؟ اس کی بات کاٹتے آخر دھاڑا تھا۔ آخر لالا پلیز، کل کیا بکواس کی تھی میں نے؟ وہ پھر سے زرش کی بات کاٹتا اسپاٹ چہرے سے زرش کو گھورتے اپنی بات دہرائی۔ آہد اور ماہد سے دور رہوں، زرش نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ گڈ، سبق تو سارے یاد ہیں، عمل کس نے کرنا تھا؟ تنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا اور 2-4 قدم اٹھاتا وہ مزید زرش کے قریب ہوا، جبکہ زرش پیچھے موجود دیوار کے ساتھ جا لگی تھی۔ پلیز میری بات سنیے، آنکھیں میچتے زرش نے ریکویسٹ کی۔ جو پوچھا ہے وہ بتاؤ ڈیم اٹ! آہل نے غصے سے دیوار پر مکہ مارا۔ زرش ڈر کر اچھلی۔ تمہارے لیے گفٹس اور پھول لایا تھا، سوچا تھا تمہیں کل کے لیے سوری کہوں گا، مگر افسوس زدہ مسکرایا جیسے خود پہ ہنسا تھا۔ پھر کچھ دیر زرش کو دیکھتے اپنی بات دوبارہ شروع کی۔ لیکن پیار کی زبان تمہیں سمجھ ہی کب آئی ہے؟ سرد نظریں زرش کے چہرے پر گاڑتے اسے دونوں بازو سے پکڑتے مزید اپنے قریب کیا۔ لاسٹ وارننگ، تمہیں یہ لاسٹ وارننگ دے رہا ہوں، ورنہ اس کے بعد جو میں کروں گا یقین جانو تم مجھ سے توبہ کرو گی۔ اس کو گھورتے سنجیدہ لہجے میں وارن کرتا ہلکا سا پیچھے دھکا دیتے وہ روم سے چلا گیا۔ مزید اگر وہ کچھ وقت وہاں رکتا تو نہ جانے زرش کے ساتھ کیا کرتا۔ زرش نے ڈریسنگ ٹیبل کو پکڑ کے خود کو بمشکل گرنے سے بچایا تھا۔ متوحشت زدہ سی وہ ساری سچویشن کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ چاکلیٹس اور سرخ گلاب اپنی ناقدری پر ٹیبل پر بکھرے پڑے تھے۔ تو جی یہ تھی قسط نمبر 10۔ امید کرتی ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی، اور اگر تو اچھی لگی ہے، اچھی نہیں بھی لگی تو بھی پلیز بتایا کریں، اور چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی کیا کریں۔ تو جی ملتے ہیں اب اگلی قسط کے ساتھ، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔